أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ ناظرین، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام صلح اور قیام میں۔ جمالان جنت کے دو عظیم سرداروں کے دو عظیم کارنامے، ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صلح کا کارنامہ، دوسرے امام حسین سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کا وہ عظیم کارنامہ جسے قیام حسینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دو عظیم کارناموں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے چند مراحل کا طے کرنا ضروری تھا۔ پہلا مرحلہ ان دو عظیم ہستیوں کے فضائل کو جاننا کہ آخر یہ دو اہم ہستیاں اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتی ہیں، اللہ کے نبی کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ ہے۔ ہم نے ثابت کیا قرآن مجید سے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ حق کا معیار ہیں، یہ امام ہے، یہ خون ہے رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کی سیرت و صورت کے مشابہ ہیں۔ امام حسن اشبہ الناس، امام حسین اشبہ الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے بتایا کہ ان کی محبت واجب، ان کی اطاعت واجب۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کو مقتدی بنایا اور اہل بیت اطہار کو مقتدی بنایا کہ ان کی اطاعت کرو گے تو نجات پاؤ گے، گمراہی سے بچو گے اگر تم ان کی اطاعت کرو تو۔ بہرحال ہم نے حقائق جو تاریخ کے تھے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، پھر امام حسن مجتبیٰ اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیا نے کیا کیا۔ گفتگو صلح تک آئی تھی اور صلح کی پیشکش ابو سفیان اور ہندہ کے بیٹے معاویہ کی طرف سے آئی تھی، اور اس آیت کریمہ کی روح سے قرآن کے وارث مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جنگ پر ضد نہ فرماتے بلکہ صلح کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے، لیکن آنکھ بند کر کے بغیر کسی شرط کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح قبول نہیں کی۔ اس اعتبار سے صلح حدیبیہ سے بھی زیادہ عظیم کارنامہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صلح کا کارنامہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں چند شرطیں کفار و مشرکین کی بھی مانی گئی تھیں، اور اللہ کے نبی نے مشرکین سے صلح کرتے ہوئے ان کی شرطوں کو بھی اہمیت دی تھی، جبکہ یہاں آپ کے نواسے نے، آپ کے لخت جگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے اقتدار کو بہرحال بالادستی دی اور ایک بھی شرط معاویہ ابن ابو سفیان کی اس میں تحریر ہونے نہ دی، بلکہ صلح کے لیے تمام شرائط کو اپنی طرف سے درج کیا۔ 6 شرائط اور ان کا ذکر ہو چکا ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جس آیت کریمہ کی روح سے صلح کا مفہوم اجاگر ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اس آیت کریمہ کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ قرآن اور وارث قرآن کے عمل کس قدر
مماثل، مشابہ اور ہم آہنگ ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 61، سورہ انفال بھی 8واں سورہ قرآن مجید کا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر مشرکین لڑتے لڑتے صلح کی پیشکش کر دیں، صلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں، تو فَاجْنَحْ لَهَا، اے حبیب آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ یعنی اگر ان کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی ہے تو آپ بضد نہ ہوں کہ ہم لڑیں گے ضرور کیونکہ پاور زیادہ ہے، نہیں، یہاں انصاف مشرکین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر آپ بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک وہی بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، یہ اس کے بعد والی آیت تو اور واضح کر دیتی ہے کہ اگر وہ دھوکے کی نیت سے بھی صلح کی پیش کریں تب بھی آپ کو صلح کی پیشکش ماننی ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر ارادہ کر کے وہ آئے ہیں کہ آپ کو وہ دھوکہ دیں گے تو بھی آپ صلح کو ترجیح دیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ بے شک آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہ وہی اللہ جو آپ کو مؤید اور مضبوط فرمائے گا اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے۔ یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 61۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی شرائط لکھوائے، معلوم تھا کہ دھوکہ دینے والا ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان کی دغل بازی، دھوکہ بازی، فریب اور مکر سے کون واقف نہیں تھا، لیکن حجت تمام کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ وہ کچھ بھی ہو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، اگر حکومت کی ان کو لالچ نہیں ہے تو پھر صلح کی پیشکش کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور معقول بھی بات یہی تھی کہ اگر آپ بضد ہوتے اور جو اپنا علم ہے اس علم کے بلبوتے پر اس کو مکار ڈکلیئر کرتے ہوئے جنگ کو جاری رکھتے تو نتیجہ جو بھی ہوتا وہ امت کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شرطیں لگائیں، 6 شرطوں کے بعد صلح کا دونوں طرف سے اعلان ہو گیا اور اقتدار پر اقتدار کا ثبوت ایک اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اب صلح کے دستخط پر بہرحال دونوں پارٹیوں کو ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے۔ مولا امام حسن شام نہیں گئے ہیں کہ چلو دستخط ہم کرتے ہیں میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، نہیں، اقتدار حسنی کو درود و سلام سے ہم سرفراز کریں اور اپنے دل و دماغ میں ان کی محبت کا نور مزید منور و روشن کریں کہ آپ نے کہا اے ہندہ کے بیٹے تمہیں آنا پڑے گا کوفہ کی جانب جہاں آپ کا پائتخت تھا۔ تاریخ عجیب و غریب بتاتی ہے کہ اپنے بھی پرائے بھی، دوست بھی دشمن بھی، منافق بھی اور مومن بھی جوگ در جوگ مسجد کوفہ کی طرف رواں دواں تھے کہ ایک صلح کا کارنامہ اور اس کے بعد کیا نتائج ہونے والے ہیں۔ پہلی مرتبہ کوفے والوں نے شامیوں کے لشکر کو نزدیک سے دیکھا تھا کہ جو سرخ پوش تھے، جس میں مسلمان کچھ ہیں تو عیسائی بھی اس لشکر میں شریک ہیں، اور وہ ایک عجیب و غریب اسلام سے دور آداب و رسوم کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا ہے۔ ان کی اداؤں کو دیکھتے ہی جو مومن تھا، جو سنت نبوی کی کسی نہ کسی ایک سنت کے بارے میں بھی جانتا تھا، اس نے ان کی حالت دیکھ کر کے بہرحال افسوس کیا کہ کیا اس قدر یہ سنت سے دور ہو گئے؟ شام اگر مدینے سے دور ہے تو کیا سنت نبوی سے بھی وہاں کے لوگ اس قدر دور ہو گئے؟ بہرحال مجمع سارا کا سارا اکٹھا ہو گیا، دوست اور دشمن، معاویہ کے لشکر اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ اور آپ کے وفادار ساتھی، آپ کے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام اور دیگر آپ کے رفقا وہاں جمع ہو گئے۔ تو اب دستخط کے بعد
مسجد کوفہ میں معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنی اس حکومت کی لالچ میں جب وہ حکومت اپنے ہاتھ میں پانے لگا تو غرور نے اسے گھیر لیا اور اس کی زبان سے شیطانی جملے نکلنے شروع ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف رخ کیا۔ ناظرین دیکھیے جتنی شرطیں بتائی گئی تھیں، ایک ایک شرط کی دھجیاں وہ کس طرح اڑاتا ہے۔ پہلا کام اس نے جو کیا وہ یہ کہ خطبہ تمام مسلمانوں کی نگاہوں میں ہر وہ خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا تھا وہ کھڑے ہو کر دیتا تھا۔ اس نے پہلی بدعت قائم کی کہ سیدھے ممبر پر جا کے بیٹھ گیا۔ اگرچہ کچھ مورخین نے اس کی توجیہ اور اس کی تعویل میں یہ کہا کہ چونکہ پیٹ بہت بڑا تھا اور وہ سنبھال نہیں سکتا تھا، کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے وہ جا کے بیٹھ گیا۔ لیکن پہلا خطیب ہے عالم اسلام میں کہ جو بیٹھ کر خطبہ دینے لگا، اور خطبے کا آغاز نہ اللہ کی حمد و ثنا، نہ رسول اللہ پر اور اس کی آل پر درود و سلام، کچھ نہیں، سیدھے سیدھے جو اس نے بتائے اس کے چند اقتباسات کو تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے، اور تاریخ طبری میں بھی کچھ اس کے اقتباسات موجود ہیں، اور تہذیب و تہذیب اور دیگر کتابوں میں بھی بہرحال اس کے خطبے کے چند اقتباسات موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس خطبے کو میرے ساتھ، جو اقتباسات میں سے چند ٹکڑے ہیں وہ جو یعقوبی نے درج کیا ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں۔ ان اہم ٹکڑوں میں سے ایک کو یعقوبی نے اس طرح محفوظ کیا ہے: ان باتوں کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر امت میں اس کے پیغمبر کے بعد اختلاف پیش آیا ہے، تو باطل حق پر فتح یاب ہوا ہے۔ یہ معاویہ کے الفاظ ہیں پہلے خطبے میں کہ باطل حق پر فتح یاب ہوا ہے۔ یعقوبی کا بیان ہے کہ ناگہاں معاویہ سمجھ گیا کہ یہ جملہ اس کے نقصان میں ہے، لہٰذا اضافہ کیا، لیکن اس امت میں حق نے باطل پر غلبہ حاصل کیا۔ آپ اس کو تاریخ طبری میں، تاریخ یعقوبی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے ٹکڑے کو مدائنی نے اپنی تاریخی کتاب میں اس طرح بیان کیا کہ اے اہل کوفہ جان لو، تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے نماز، روزہ اور حج کے لیے تم سے جنگ کی ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ ان سب کو انجام دیتے ہو۔ میں نے تو صرف اس لیے تم سے جنگ کی ہے تاکہ میں تم پر حکمرانی کر سکوں اور تمہارے امور کی زمام اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ خداوند عالم نے میری خواہش تک مجھے پہنچا دیا ہے، اگرچہ تمہیں یہ ناپسند تھا۔ تو اب جان لو، عجیب و غریب غرور و تکبر سے اپنی اندر کی خباثت کو ظاہر کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ تو اب جان لو کہ جو بھی خون اس فتنے میں اس زمین پر بہا ہے برباد ہے، اور جو بھی عہد میں نے کسی سے باندھا ہے وہ میرے ان دونوں پیروں کے نیچے ہے۔ لوگوں کی مصلحت صرف 3 کام میں ہے۔ اب لوگوں کو دھمکا بھی رہا ہے کہ آپ کا کام صرف 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ ایک، وقت پر مالیات کی ادائیگی، ٹیکس دیتے رہنا، وقت پر سپاہیوں کو روانہ کرنا، اور دشمن سے اسی کے گھر میں جنگ کرنا، کیونکہ اگر تم ان کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ خود تمہاری طرف آ جائیں گے۔ ابو الفرج اصفہانی نے مزید کچھ کہا ہے، ہم ان کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ ہم وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو دونوں طرف سے متفق علیہ ہے۔ کچھ دیر انتظار میں گزری اور پھر ناگہاں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صورت و اخلاق و حیبت اور آفاق اور آقائی میں پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ تھے دکھائی دیے، جو اس باعظمت مسجد میں اپنے بابا کے محراب کی طرف سے ممبر کی طرف جا رہے تھے۔ افراد کے کثیر مجمع میں معمولاً شیفتگی اور بے چینی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر بزرگوں کے چھوٹے سے چھوٹے حالات پوشیدہ نہیں رہتے۔ لوگ اپنے آپ میں معاویہ کی جلد بازی اور زبان کی لکنت کو امام حسن کی متانت
اور بہت زیادہ خون سردی سے مقابلہ کر رہے تھے، جو ابھی ممبر پر تشریف فرما تھے اور بڑی ہی وقت کے ساتھ مجمع کی کثرت کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ مسجد سراپا گوش تھی، سب یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں حسن بن علی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ کو کیا جواب دیتے ہیں اور اس کی عہد شکنی اور بد زبانی کے مقابلے میں کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن بن علی فی البدیہہ گفتگو میں سب سے اعلیٰ اور موضوع کو آشکار کرنے اور اس کی شکل و صورت کو پیش کرنے میں تمام بڑے خطیبوں سے زیادہ قادر الکلام تھے، لہٰذا اس حساس موقع پر ایک مفصل بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین دیکھیے، یہاں میں چونکہ عربی میں بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ وقت کم سے کم آپ کا لوں، زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد فراہم کروں۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی تمام تر گستاخیوں کے جواب میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس خدا کی اسی طرح جس طرح اس کی حمد و ثنا کرنے والوں نے ستائش کی ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اسی طرح جس طرح گواہی دینے والوں نے اس کی گواہی دی ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں جنہیں اس نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا اور اپنی وحی کا امین قرار دیا۔ ان پر اور ان کے خاندان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ اما بعد، اب یہاں پر دیکھیے کہ انداز کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور پھر شہادتین، کلمہ شہادت کے ان کے اجرا کے بعد درود و سلام بھیجنے کے بعد اب ڈائریکٹ خطاب کس طرح فرماتے ہیں، کہتے ہیں: اما بعد، خدا کی قسم میں امیدوار ہوں کہ مخلوق کے لیے خیر خواہ ترین خلق رہوں۔ خدا کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے اور کسی بھی مسلمان سے برائی اور دھوکے کا قصد نہیں رکھتا ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہم آہنگی میں جو بات تمہارے لیے ناپسند ہے وہ تمہارے لیے تنہائی اور افتراق سے بہتر ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو باتیں میں نے تمہارے لیے مد نظر رکھی ہیں اس سے بہتر جو خود تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو، تو بس اب میرے حکم کی مخالفت نہ کرو اور میری رائے اور نظریے کو قبول کر لو۔ خداوند عالم ہمیں اور تم کو بخش دے، اور جس چیز میں اس کی خوشنودی اور محبت ہے ہماری تمہاری اسی طرف رہنمائی فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا: اے لوگو، خداوند عالم نے ہمارے بزرگوں کے ذریعے تمہاری ہدایت فرمائی اور ہماری وجہ سے تمہارے خون کی حفاظت فرمائی، ہمارے اولین کے ذریعے تمہاری ہدایت اور ہمارے آخرین کے ذریعے تمہارے خون کی مخالفت کی، محافظت کی۔ اس حکومت کے لیے ایک خاص مدت ہے۔ اب دیکھیے معاویہ جس پر ناز کر رہا تھا اس کو کس طرح میرے مولا حسن نے حقیر شمار کیا کہ اس حکومت کے لیے خاص مدت ہے اور دنیا تغییر و گردش کے عالم میں ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیہ کریمہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 109 سے 111 کی تلاوت آپ نے فرمائی کہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا: میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب آ چکا ہے، آ پہنچا ہے یا ابھی دور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جاتی ہے اور جسے تم لوگ چھپاتے ہو، اس سے بھی واقف ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے واسطے امتحان اور ایک معین مدت تک قابل استفادہ ہو۔ اب پھر آپ نے جو فرمایا معاویہ کے ان مغلظات کے جواب میں جو قابل غور ہے: معاویہ نے تمہارے لیے ایسا گمان کیا ہے، توجہ سنیے، توجہ سے سنیے، جو لوگ معاویہ کی وکالت کرتے ہیں وہ بھی سنیں۔ معاویہ نے تمہارے لیے ایسا گمان کیا ہے کہ میں اسے خلافت کا حل سمجھتا ہوں اور خود کو اس کا حل نہیں سمجھتا۔ معاویہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ امام حسن کے الفاظ ہیں۔ صلح کے بعد جب اس نے کہا نا کہ میں اب حکومت کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہوں تو حکومت اب میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ معاویہ کو یہ گمان ہو گیا کہ میں خلافت کا حل اسے سمجھنے لگا ہوں اور پھر میری خلافت کے بارے میں حل اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں۔ معاویہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم خدائے عز و جل کی کتاب اور اس کے نبی کے فیصلے میں حکومت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہیں،
اور جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ہے ہم ظلم و ستم کی بھیٹ پر چڑھتے رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جنہوں نے ہم پر ستم کیا ہے، ہم پر مسلط ہوئے ہیں، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکایا، ہمارے حصے کو ہم سے چھینا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمارے لیے مقرر کیا تھا وہ سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا۔ خدا کی قسم اگر لوگوں نے اس وقت ہمارے بابا کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہوتی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، تو آسمان اپنی رحمتوں کو ان پر برساتا اور زمین اپنی برکتوں سے ان پر دریغ نہ کرتی۔ اور اے معاویہ، اب ذرا ڈائریکٹ خطاب معاویہ سے جو میرا مولا امام حسن نے کیا ہے اس کو بھی آپ سنیے۔ اور اے معاویہ، آج تو خلافت میں لالچ نہ کرتا، لیکن چونکہ خلافت اپنے معدن سے باہر نکل گئی، قریش آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے، تو نوبت یہ پہنچی کہ آزاد شدہ افراد کے پیچھے آج اس میں طمع کر رہے ہیں۔ آزاد شدہ افراد کے بچے، یہ وہی جو ابو سفیان اور اس کے سارے خاندان کی طرف اشارہ کہ جو فتح مکہ کے بعد آزاد کیے گئے، قید کرنے کے بعد ان کو آزاد کیا گیا تھا، ان کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تو نوبت یہ پہنچی کہ آزاد شدہ افراد کے بچے آج اس میں طمع کر رہے ہیں، یعنی تو اور تیرے یار و انصار بھی اس میں لالچ رکھتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب بھی کوئی قوم اپنی زمام کسی ایسے کے سپرد کرے جس سے بہتر اس امت کے درمیان افراد موجود ہوں، تو مسلسل اس کے امور انحطاط اور پستی کی طرف سیر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنی پہلی منزل پر پلٹ آئیں۔ ذرا غور سے میری بات بھی سن لیجئے، آج اگر امت مسلمہ کا انحطاط دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی رسوائی اور مسلمانوں کی ذلت و خواری دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو امام حسن نے آج کے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ جب صحیح معنوں میں حقدار کو حکومت کا حق نہیں دیا جاتا جو اللہ کی جانب سے معین تھے، تو پھر نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں انحطاط اور پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ دیا جبکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ موسیٰ کے خلیفہ ہیں، اور سامری کی پیروی کرنے لگے۔ امت مسلمہ نے بھی میرے والد ماجد کو چھوڑ دیا اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بیعت کر لی، جبکہ ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، بس اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن میرے بابا کو منسوب کیا تھا اور لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ حاضرین غائبین تک اسے پہنچائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی قوم کو خدا کی طرف بلا رہے تھے، اپنی قوم سے دور ہو کر غار میں پناہ لی، اگر ان کے پاس یار و انصار ہوتے تو کبھی غار میں پناہ نہ لیتے۔ یہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ۔ میرے بابا نے لوگوں کو قسم دی اور مدد چاہی، لیکن جب جواب نہ ملا تو ہاتھ کھینچ لیا۔ خداوند عالم نے ہارون کو جو بے یار و مددگار اور کمزور پڑ گئے تھے اور جن کی جان خطرے میں تھی انہیں وسعت عطا فرمائی اور ان کا مواخذہ نہیں کیا، اور پیغمبر نے جو غار میں پناہ لی تھی اس پر آزاد چھوڑ دیا، باز پرس نہیں کی۔ میں اور میرے بابا جن کی اس امت نے حمایت نہیں کی اور ہم نے کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا، تو ہم سے بھی خدا باز پرس نہیں کرے گا اور ہمیں وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ خدا کی سنتیں ہیں اور ایک ہی جیسے امور ہیں جو ایک کے بعد ایک ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے جو فرمایا اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح سے سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ اہل سنت کی کتابوں سے کچھ حوالے دیکھیں گے کہ پھر فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پر مبعوث کیا، جو ہم اہل بیت کے حق میں تھوڑی سی کمی کرے گا خدا اس کے عمل میں نقص ایجاد کر دے گا۔ کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو ہم پر حکومت کرے۔ سن لیں وہ جو معاویہ کے وکالت کرنے والے لوگ ہیں اور جو بیعت کا لفظ بار بار امام کی شان میں گستاخی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو ہم پر حکومت کرے مگر ایک آخر میں وہ حکومت ہماری ہی ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خبر کو تم زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جان لو گے۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں اپنے اور اہل بیت اطہار کے آخری وارث امام زمانہ کی اس عالمگیر حکومت کی طرف کہ جہاں
آپ ہی کی کائنات میں حکومت ہوگی۔ یوسف زہرا فرزند علی مرتضی امام مہدی علیہ السلام عالمگیر حکومت کرنے والے، اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرما دیا کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جان لوگے۔ پھر دوبارہ معاویہ کی طرف رخ کیا تاکہ وہ گالیاں جو اس نے آپ کے پدر بزرگوار کو دی تھیں انہیں اسی کی طرف لوٹا دے، تو یوں رتب السان ہوئے اور کیا بلیغ انداز میں فرمایا، سن لے میرے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں، چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، چاہے وہ یزیدی ٹولے ہوں یا پھر حسینی شیعہ سنی ہوں، سب سن لیں کہ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے کتنے بلیغ انداز میں اس کی گالیوں کا جواب دیا ہے۔ گالی کے جواب میں گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت کو کھول کے رکھ دینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اب میں ذرا عربی کا ضرور جملہ پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ بہت بلاغت والے جملے ہیں۔ ایھا الذاکر علیین، اے علی کے نام لینے والے، علی کی شان میں گستاخی کرنے والے، سن، انا الحسن و ابی علی، میں حسن ہوں اور میرا بابا علی ہے، وانت معاویہ و ابوک صخر، اور تو معاویہ ہے۔ کافی تھا ایک کہہ دینا کہ تو معاویہ ہے۔ جائیں ڈکشنری میں دیکھیں کہ معاویہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، جائیں حسن کا معنی بھی دیکھیں اور معاویہ کا بھی معنی دیکھیں۔ اب جا کر ڈکشنری میں لغت کو اٹھا کے دیکھیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا نے بھی صرف یاد دلا دیا کہ تیرا نام معاویہ ہے۔ کہا وَأَنْتَ مَعَاوِيَةُ وَأَبُوكَ صَخَرٌ، تیرا باپ صخر ہے، وَأُمِّي فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، میری ماں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، اور تیری ماں کون ہے؟ وہ امک ہند، جانتے ہند کون ہے؟ جگر خارہ ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء کے سینے کو چاک کر کے شہادت کے بعد کلیجہ نکال کے کچا چبانے والی امام نے بس یاد دلا دیا، میری ماں فاطمہ ہے اور تیری ماں ہند ہے۔ وجدی رسول اللہ، میرا جد رسول خدا ہے، اللہ کا رسول ہے، ہزاروں لاکھوں درود ہو اس حبیب خدا پر۔ وجدک عتبہ بن ربیعہ، اور تیرا جد کون ہے؟ تیرا کون جد ہے؟ عتبہ بن ربیعہ ہے جو جہنم میں سڑ رہا ہے، جل رہا ہے۔ وجدتی خدیجہ، اور میری جدہ خدیجہ ہے سلام اللہ علیہا ام المؤمنین، ایسی عظیم بی بی کہ جب تک زندہ رہی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، ایسی عظیم بی بی میری جدہ ہے۔ وجدتی خدیجہ، وجدتوں کا، تمہاری جدہ کون ہے؟ تمہاری دادی کا تم کچھ علم رکھتے ہو؟ جانتے ہو اس کا کیا نام ہے؟ فتیلہ ہے۔ فتیلہ عزیزو جائیے دیکھیے فتیلہ کے بارے میں، تاریخ چاہے سنی ہو شیعہ ہو، تاریخ ہوتی ہے، اس میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ خاتون، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے حجرے کے اوپر جھنڈا ہوتا تھا، جتنے بھی زانی ہوتے تھے وہ اس کی طرف رواں دواں ہوتے تھے۔ فَلَعْنَ اللَّهُ، اب ذرا میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کا انداز دیکھیے، اس نے ڈائریکٹ علی پر لعنت کی تھی نا، امام حسن پر لعنت کی تھی، اب میرے مولا نے کس طرح اس کو لوٹایا ہے۔ فَلَعْنَ اللَّهُ أَحْمَلْنَا ذِكْرًا وَالْأَمْنَ حَسْبًا وَثَرْنَا قَدِيمًا وحدیثاً وَأَقْدَمْنَا كُفْرًا وَنِفَاقًا، لعنت ہو، اللہ اس پر لعنت کرے جس کا نام و نشان زیادہ پست ہے، جس کا خاندان زیادہ اللہ کے نزدیک پست اور رسوا کن ہے، اور جس کا ماضی زیادہ شرارت آمیز اور جس کے کفر و نفاق کا سابقہ سب سے زیادہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ مسجد میں جتنے لوگ تھے نا، سب نے کہا الہی آمین آمین اللہم آمین، سب نے جب پرجوش انداز میں اس پر آمین کہا نا، تو اہل سنت کے بھی دو چار اس میں مورخ ہیں، انہوں نے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں اپنی حد میں رہ کر کہ آمین ثم آمین۔ آپ بھی ناظرین لعنت ہم اپنی طرف سے نہ کریں بلکہ آمین کہیں کہ امام حسن نے جس طرح کہا ہے نا اسی طرح ہم بھی کہیں
جس خاندان کو اللہ نے رسوا رکھا، شجر ملعونہ قرآن مجید میں جس کو بتایا پروردگار جو ذلیل ترین خاندان ہے اس پر اللہ لعنت کر، اور جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہیں ان پر درود و سلام بھیج۔ اور میں ایک جملہ ضرور یہاں پر دعا گیا کلمے کے طور پر پیش کروں گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعا کریں گے۔ اس صدقے دل سے میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی آمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار جو معاویہ اور معاویہ کے خاندان کی طرفداری کرتے ہیں، پروردگار انہیں معاویہ کے ساتھ محشور فرما۔ آمین ثم آمین۔ بس میں یہ آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ کوئی یہ انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے بتا دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا خطبہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نہیں، کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بنو امیہ کا ڈنڈا سر پہ تھا، جو روب و دبدبا تھا، اور لگاتار سوچئے کتنے سال، 1000 مہینے بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں وہ، کس میں جرأت ہوتی ہے کہ وہ اس پورے خطبے کو اپنی کتابوں میں جگہ دے؟ لیکن کچھ مورخین نے جرأت کی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف جگہوں پر انہوں نے اس کو ضرور تحریر فرمایا ہے۔ ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں کوئی اچھی بات بھی فرمائی ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اتنی ساری گناہوں کی فہرست دیکھ کر بھی، جرائم کی بے شمار بھرپور زنجیر کو پڑھنے کے باوجود، جرائم کی سلسلے کو سمجھنے اور پڑھنے کے باوجود، معاویہ کی شان میں تعریفی کلمات، معاویہ کے حق میں بڑی باتیں، اور کچھ تو سیرت حضرت امیر معاویہ کے نام سے کتابیں بھی تحریر کر چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنی کرتوتوں اور اپنے جرائم پر پردے ڈالنے کے لیے پیسوں کے بلبوتے پر راویوں کو تیار کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں جھوٹی اور جعلی حدیثیں اپنی شان میں، بنو امیہ کے شان میں تحریر کروائیں۔ میں سلام کرتا ہوں اہل سنت کے ان علماء کو، ان محققین کو، اور ان رجال کے علم میں محنت کرنے والے حق پسند اور انصاف پسند علماء کو، جنہوں نے بنو امیہ کے دبدبے اور کپکپے اور اس کے ڈر کے ختم ہونے کے فوراً بعد جعلی حدیثوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا اور بتا دیا کہ یہ ساری معاویہ کے حق میں حدیثیں جعلی ہیں، کوئی حدیث اس کے شان میں نہیں موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر سے امت مسلمہ میں بہرحال حق و باطل کا فرق واضح ہونے لگا۔ میں سلام کرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ اگر اہل سنت کے بزرگ علماء نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو میں اس کو برجستہ انداز میں تحسین اور تعریف کے ساتھ یاد کروں۔ آئیے ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھیے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری۔ صحیح بخاری اہل سنت کی بہت ہی درجہ یک کتاب ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے ابن حجر عسقلانی نے، اس کا نام رکھا ہے فتح الباری۔ اس کو آپ دیکھیے، فتح الباری فی بشرح صحیح البخاری للامام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، جن کو ابن حجر عسقلانی کہا جاتا ہے۔ یہ بعد کے دور کے ہیں، یعنی بنو امیہ کے خاتمے کے بعد کے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے پھر سے ان حدیثوں کا جائزہ لیا ہے اور کوشش کی ہے
کہ جو صحیح بات ہے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دے دیں۔ یہ بہت پرانی کتاب ہے جس پر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو حرم خانہ کعبہ کے امام ہیں، انہوں نے اس پر اپنے تبصرے بھی لکھے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، بہت پرانی ہے، 7ویں جلد ہے۔ 7ویں جلد کے آپ پیج نمبر، یہ سب سے پرانی بھی ہے اور عبارت بھی آپ کو پیج نمبر 104 پر آ جائیے۔ 7ویں جلد پیج نمبر 104، اور کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ۔ اس میں جہاں معاویہ کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری نے، اس میں ایک بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں بخاری نے مناقب کے لفظ کو ہٹا کر کے ذکر معاویہ کہا ہے۔ باقی دیگر صحابہ کے لیے لکھا ہے کہ باب و مناقب فلاں، باب مناقب فلاں، فلاں صحابی کے مناقب کا باب، فلاں صحابی کے مناقب کا باب، لیکن جب معاویہ کا ذکر کیا ہے تو کہا ہے کہ باب و ذکر معاویہ، مناقب یعنی تعریف یا مدح اس کی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ذکر معاویہ کر دیا۔ اب اس کی تشریح کر کے جو بات ابن حجر عسقلانی نے تنبیہ کے طور پر لکھی ہے، تنبیہ کا مطلب ہے نوٹ، یہ اس کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا، اس کو آپ دیکھیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو مزید بڑھا سکتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو پڑھ بھی سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ، ہاں، تنبیہ: عبر البخاری فی هذه الترجمہ بقولہ ذکر، کہا کہ بخاری نے جو تعبیر کی ہے اس ترجمے میں یعنی معاویہ کے بارے میں، تو کہا ذکر، مناقب نہیں کہا۔ وَلَمْ يَقُلْ فَضِيلَةً وَلَا مَنْقَبَةً، نہ فضیلت کا لفظ استعمال کیا نہ منقبت کا لفظ استعمال کیا۔ لِكَوْنِ الْفَضِيلَةِ لَا تُؤْخَذْ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ فضیلت تو حدیث سے ثابت ہونی چاہیے جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے نا، لا تؤخذ من حدیث الباب لأن ظاہر شہادت ابن عباس له بالفقہ والصحبہ دالت علی الفضل الکثیر، وقد صنف ابن ابی عاصم نے جزءاً فی مناقب میں کچھ باتیں لکھی ہیں۔ یہ کون؟ ابن ابی عاصم نے معاویہ کے فضائل میں کچھ لکھا ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث معاویہ کی شان میں نہیں آئی، اس کو اور واضح کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وَكَذَلِكَ ابو عمر غلام ثعلبی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فضیلتیں لکھی ہیں۔ وہ ابو بکر النقاش وَأَوْرَدَ ابن الجوزی فی الموضوعات، دیکھیں نا، پھر ابن جوزی نے، سبت ابن جوزی نے اس کو جعلی حدیثوں میں گنایا، جن کو انہوں نے مناقب کے طور پر لکھا ہے نا، ابن ابی عاصم نے، ابو عمر نے اور ابو بکر النقاش نے، ان کو ابن جوزی نے موضوعات میں گنا ہے، یعنی جعلی حدیثوں میں گنا ہے۔ بعض الاحادیث التی ذکروہا ثم ساق عن اسحاق بن راہویہ، یہ اسحاق بن راہویہ یہ کون ہے؟ یہ خود اس کے بھی استاد ہیں امام بخاری کے بھی، کہتے پھر اسحاق بن راہوی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، کس نے؟ اسحاق بن راہوی نے، کہ لم یصح فی فضائل معاویہ شیئون۔ ناظرین توجہ توجہ توجہ، یہ جو حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں اسحاق بن راہوی، کہتے ہیں کہ لم یصح فی فضائل معاویہ شیئون، ایک بھی چیز فضائل معاویہ میں صحیح نہیں ہے۔ فَهَذِهِ النُّكْتَةُ فِي عُدُولِ الْبُخَارِ عَنْ تَصْرِيحِ بِلَفْظِ مَنْقَبَةٍ اعتماداً عَلَى قَوْلِ شیخِ، اپنے استاد کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، یہی وجہ ہے کہ بخاری نے منقبت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ خالی ذکر کا لفظ استعمال کیا معاویہ کے باب میں۔ لیکن بدقت نظر ہی استنبط ما یدفع بہ رؤوس الروافض، کہتے ہیں روافض کے جو بڑے ہیں نا، انہوں نے بھی اسی بات سے استنباط کیا ہے کہ معاویہ کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ وقصۃ النسائی، اب آئیے وہ جو سلام کے قابل ہیں اس وقت میں سارے ان بزرگ حق گو اور انصاف پسند علماء کو سلام کرتا ہوں، ان کی اس ادا پر، خالی اس ادا پر کہ امام نسائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قصۃ النسائی فی ذالک مشہورہ، ان کے بارے میں قصہ بہت مشہور ہے۔ وہ قصہ کیا ہے؟
ناظرین سنیے گا، پھر اس کے بعد پر ترجمہ کرتا ہوں، میری طرف دیکھیے۔ قصہ یہ ہے کہ شام میں جب یہ گئے امام نسائی، یہ تیسری صدی کی بات ہو رہی ہے، ہجری کے تیسری صدی کی بات ہے، کوئی بنو امیہ کے زمانے سے لمبا وقت نہیں گزرا ہے۔ ابھی سوچئے کہ اب 1400 صدیاں بیت گئیں، 1400 سال ہو گئے نا، تو سمجھیے کہ 1200 سال، 1200 سال سے پہلے کی بات ہے امام نسائی کی، کہ شام میں بلا کر کے کچھ بنو امیہ کے چاہنے والوں نے کہا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے فضائل پر بھی کوئی کتاب لکھیں۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث صحیحہ میں ایک بھی حدیث معاویہ کے حق میں نہیں دیکھی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی نے اس کے حق میں بد دعا کی، جو ابھی میں صحیح مسلم سے لا کے آپ کو پڑھاؤں گا، بتاؤں گا کہ بد دعا یہ کی کہ اس کا پیٹ اللہ کبھی نہ بھرے۔ چنانچہ وہ بد دعا اسے یاد رہی، اور وہ کھاتے کھاتے تھکتا بھی نہیں تھا، پیٹ بھرتا بھی نہیں تھا، اور بار بار کہتا بھی تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو رسول کہہ کے بھی نہیں پکارتا تھا، ابن ابی کبشہ کہہ کے، توہین جو مشرکین کے زمانے میں حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ابن ابی کبشہ کہتے تھے حضور کو، وہی لفظ استعمال کرتے کہتے یہ ابن ابی کبشہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو میری یہ حالت ہوئی ہے۔ تو یہ بات میں انشاءاللہ ابھی دکھاؤں گا، صحیح مسلم سے بھی دکھاؤں گا، لیکن یہاں پر امام نسائی کا قصہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ سوائے اس بات کے کوئی بھی معاویہ کی شان میں حدیث میں نے نہیں دیکھی، تو میں کیسے لکھوں؟ اس کے برخلاف انہوں نے خصائص و امیر المومنین علی علیہ السلام کتاب لکھی، مولا علی علیہ السلام کے فضائل انہوں نے تحریر کیے۔ نتیجے میں شام میں ان کو زہر دیا گیا، اور وہ عشق آل رسول، مولا علی کی محبت میں مارے گئے۔ آپ ذرا اس قصے کی طرف جو اشارہ انہوں نے کیا ہے نا، اس کی طرف واپس آئیے۔ وقصة النسائی فی ذالک مشہورہ وکأنہ اعتمد ایضا علی قول شیخہ اسحاق۔ اس کے علاوہ اعتماد کیا ہے صحیح بخاری میں جو امام بخاری ہیں ان کے اپنے استاد اسحاق کی بات پر۔ وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْحَاكِمِ، اسی طرح حاکم نیشاپوری نے بھی کہا کہ ایک بھی حدیث معاویہ کی شان میں نہیں ہے جو صحیح ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ خالی نوٹ کر لیجئے گا۔ حقیر ایک چھوٹا سا طالب علم ہے لیکن محقق ضرور ہے، تحقیق کرتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے۔ تحقیق میں بھی ڈنڈی مارنا ہمارا کام نہیں ہے، مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ غدر و مکر و فریب و ہیرا پھیری و علمی بددیانتی کہیں اور دیکھیں جہاں پر معاویہ کے ماننے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جائیے مستدرک علی الصحیحین کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ٹکر کی وہ حدیثیں کہ جو ان کے معیار کے مطابق پوری اترتی ہیں اور جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نہیں ہیں، انہوں نے جمع کیا، اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس پر انہوں نے مستدرک، وہ حدیثیں جو ان کے برابر کی ہیں، ٹکر کی، ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو ہر ایک کے فضائل میں آپ کو حدیثیں مل جائیں گی، معاویہ کا انہوں نے سرے سے ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ ہماری تحقیق کس حد تک صحیح ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ وَأَخْرَجَ ابن الجوزی أيضاً من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل، اسی طرح سبد ابن جوزی نے بھی عبداللہ ابن احمد بن حنبل، یہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے بیٹے، ان کا نام ہے عبداللہ، ان کے ذریعے سے یہ بات لکھی ہے۔ کس نے؟ سبت ابن جوزی نے۔ کیا لکھی ہے؟ عبداللہ احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ سألت ابی ما تقول فی علی و معاویہ، میں نے اپنے بابا یعنی امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، احمد بن حنبل کی مسند بھی بہت مشہور ہے، امام احمد بن حنبل۔ سألت ابی ما تقول فی علی و معاویہ، میں نے اپنے بابا سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں مولا علی اور معاویہ کے بارے میں؟ فأترک ثم قال، تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا اعلم، جان لو، بیٹے سے کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل، ان علیا کثیر الاعداء، مولا علی کے بہت زیادہ دشمن تھے،
فتفتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، دشمنان علی نے علی علیہ السلام کی زندگی میں عیب تلاش کرنا شروع کیا، تفتیش کی، تحقیق کی، چھانا اور تجسس کر کے تلاش کی، فلم یجدو، ایک بھی عیب مولا علی کی شان میں ان کو نہیں، ان کے مولا علی کی زندگی میں ان کو نہیں مل سکا۔ فلم یجدو یعنی دشمنان علی مولا علی کے زندگی میں کوئی عیب نہ پا سکے تو کیا کیا انہوں نے؟ فَعَمَدُوا إِلَىٰ رَجُلٍ قَدْ حَارَبَهُ فَأَطْرَحُوهُ قِيَادًا مِّنْهُمْ لِعَلِيٍّ، پھر انہوں نے کیا کیا کہ دشمن تو ہیں، دل میں بغض ہے مولا علی کا، عیب ان کی زندگی میں تو نہیں مل سکا، تو کیا کیا؟ اس آدمی کی طرف وہ اعتماد کرنے لگے کہ جس نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی۔ وہ کون آدمی ہے؟ سب جانتے ہیں، اب سب کو بچوں کو حفظ ہو گیا ہوگا، وہ جگر خوارہ ہندہ کے بیٹے معاویہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ فَأَطْرَحُوهُ قِيَادًا مِّنْهُمْ لِعَلِيٍّ، تو مولا علی کی شان میں گستاخی کا ایک پہلو جو اپنایا وہ اسی طرح اپنایا کہ کوئی بھی فضیلت معاویہ میں نہ تھی، اس کے باوجود وہ چونکہ علی کے بغض میں تھے وہ معاویہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ فَأَشَارَ بِهَذَا، اب سن لیجئے، اور اشارہ کیا اس بات کی طرف إِلَى مَخْتَلَفُوهُ لِمَعَوِيَ مِنَ الْفَضَائِلِ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ، پھر اس کے بعد جو اختلافی باتیں ہیں معاویہ کے فضائل کے سلسلے میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی سچی بات نہیں ہے معاویہ کے فضائل کے باب میں۔ وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضَائِلِ مَعَوِيَ أَحَادِيث كَثِيرَةٌ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْنَادِ، کہتے ہیں کہ بہت سارے فضائل معاویہ کے باب میں حدیثیں نقل ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن لیس فیہا ما یصح من طریق الاسناد، اسناد کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وبذالک جزم اسحاق بن راہویہ والنسائی وغیرہما، اسی بات پر یقین تھا اسحاق بن راہوی کو کہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام نسائی ان کو، وغیرہما اور ان کے علاوہ بھی جو حاکم نیشاپوری وغیرہ ہیں، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر بات انہوں نے ختم کر دی ہے۔ یہ فتح الباری تھی، فتح الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 7 تھی، اور صفحہ نمبر 104 فضائل صحابہ کی کتاب میں معاویہ ابن ابو سفیان کے لیے کیوں منقبت کا لفظ بخاری نے استعمال کیا، اس کو انہوں نے بہرحال واضح طور پر بتا دیا کہ ایک بھی حدیث معاویہ کی شان میں موجود نہیں ہے، جو موجود ہے وہ بددعا ہے، وہ لعنت ہے، اور اس کے جہنمی ہونے کے لیے حدیث جو معتبر ہے، صحیح ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری نے اس حدیث کو کہ اس کے جہنمی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اپنی کتاب صحیح بخاری میں 2 جگہ پر لکھا ہے۔ اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی دکھایا، لیکن ایک بار پھر چونکہ مناسبت آ گئی ہے دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد چند باتیں ضرور آپ سے میں اور کروں گا۔ صحیح البخاری، صحیح البخاری یہ تو پوری جو ہے عربی میں ہے، اور یہ دار الکتب العلمیہ بیروت میں چھپی ہوئی کتاب ہے، جس کے اندر ساری صحیح بخاری ہے۔ 256 ہجری کے یہ جلیل القدر اور اہل سنت کے سب سے بڑے محدث ہیں امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہ طبعۃ کاملہ ہے، لونان کا مطلب ہے 2 کلر اس کے اندر ہیں، اس میں 2 جگہ پر اس کے جہنمی ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اس کو دیکھیے گا، یہی صحیح بخاری ہے، آپ نے دیکھا، اس کی اگر آ جائیں نا صفحہ 98 میں، کتاب الصلاۃ، باب 63واں باب ہے، باب تعاون فی بناء المسجد، اس میں حدیث نمبر 447 ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن اکرمہ قال علی ابن عباس ولابنہ علی کیا انطلقا الی ابی سعید، ہم ابی سعید کے پاس گئے، فاسمعا من حدیث، تاکہ کوئی حدیث ہمیں وہ سنائے،
فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم انشاها يحدثنا حتى اتى ذکر بناء المسجد. بہت ساری باتیں اور بہت ساری حدیثیں سناتے رہے، یہاں تک کہ ابھی سعید خدری نے ابن عباس اور ان کے بیٹے کو یہ حدیث سنائی کہ جو مسجد کی بنا جب ابھی رکھی جا رہی تھی، مدینے میں مسجد بنائی جا رہی تھی، اس کی ایک اہم حدیث کہ فقال كنا نحمل لبنة لبنة، مسجد کے بنانے کے لیے ہم ایک ایک اینٹ اٹھا اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، جبکہ عمار بن یاسر، عمار لبنتین لبنتین، دو دو اینٹ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ. فراہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے حضرت عمار کی اس ادا کو دیکھا کہ جو اللہ کے گھر کو بنانے میں کس طرح شوق کے ساتھ دو دو اینٹیں اٹھائے ہوئے ہیں. فینقض التراب عنہ، کہ جو غبار تھی، جو مٹی تھی، وہاں سے حضرت عمار کے چہرے سے یا پیٹھ سے ہٹائی. وَيَقُول وَيْحَ عمار، شاباش عمار، ماشاءاللہ عمار، جو بھی آپ کہیں ویل ڈن. تقتلہ الباغیۃ الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. یدعوہم الی الجنہ، تم ان باغی گروہ کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے. قال یقول عمار اعوذ باللہ من الفتن، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے. یہ حدیث ایک اور جگہ پر بھی ہے اور حدیث نمبر 2812 ہے جو اسی کتاب میں موجود ہے. تو یہ تو صرف یہی نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، بہت ساری کتابوں میں اس کا سیاہ ستہ کے اندر ذکر آپ کو مل جاتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے معاویہ اور اس کے سارے ساتھیوں کو جہنمی بتایا اور جہنم کی طرف بلانے والے بتایا. اور آپ کو چاہیے کیا؟ کیوں انسان ظالموں کا ساتھ دے کر خود جہنم کی طرف جائے؟ سوال میرا یہ، میں نے کل بھی اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ خبردار ظالموں کے بارے میں نرم گوشہ بھی تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. کیوں انسان 1400 سال کے بعد بھی معاویہ ابن ابو سفیان جیسے قاتل، فاسق، فاجر، دشمن قرآن، دشمن اہل بیت، دشمن علی، دشمن اولاد علی، ظالم 63 بدری صحابہ کو جس نے ایک صرف جنگ صفین میں قتل کیا، کوئی مذاق ہے؟ کتنے ایسے صحابی ہیں کہ جن کو مولا علی کی محبت کے جرم میں زندہ درگور کر دیا، اور ساری کتابیں موجود ہیں، میں کس کس کتاب کا آپ کو حوالہ دوں، زندہ درگور کر دیا. حجر بن عدی جیسے صحابی کو اور ان کے ساتھیوں کو صرف اور صرف علی پر لعنت نہ کرنے کے جرم میں شہید کیا، جبکہ حضرت عائشہ نے یاد دلایا معاویہ، میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو عذرا کی سرزمین پر میرے چاہنے والے مارے جائیں گے، مارنے والوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا. تم اس اللہ کے غضب کا شکار ہو. وہ کہتا ہے اگر ایسی بات ہے، دیکھیے کس قدر بے ایمانی، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا. یہ کتابوں میں موجود ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر اللہ کا غضب ہے تو پھر میں کیوں یہاں بادشاہت کر رہا ہوں، عیش میں ہوں، مجھے کوئی عذاب دے نہیں سکتا ہے. آج اس کی قبر کا کوئی نشان بھی ہے، بدبو آتی ہے قبر سے. چلیے آئیے، یہ جو بددعا ہے نا، کیا حضور نے جو معتبر ترین حدیثوں کی روح سے بددعا دی، اس کے باوجود بھی کوئی امتی حضور کے بددعا کے شکار ہونے والے کو اپنے دل میں بسا سکتا ہے؟ آئیے صحیح مسلم کو دیکھیے. صحیح مسلم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی بڑی دوسری کتاب ہے اہل سنت کے ہاں. یہ 8ویں جلد ہے اور اس کی شرح لکھی ہے امام نووی نے، اور اس کے 8ویں جلد کے
اس صفحہ پہ آئیے جو واضح طور پر بد دعا کی حدیث معاویہ کے لیے ہے. دیکھیے حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان. ابن عباس سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ ایک دن کھیل رہا تھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتواريت خلف باب. حضور تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. قال فجاء فحطأني حطاة. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر حضور میرے پاس آ گئے اور انہوں نے میری پیٹھ تھپ تھپائی. یہ فتحنی حطاطن کا مطلب ہے کہ حضور نے میری پیٹھ تھپ تھپائی. وقال پھر فرمایا کیا؟ اذهب وادع لی معاویہ، جاؤ اور معاویہ کو بلا لے آؤ. قال فجئت فقلت هو یاکل. میں گیا، میں نے بلایا ابھی، انہوں نے کہا میں کھا رہا ہوں، جا کے کہہ دو. وہ واپس آتے ہیں کہتے ہیں وہ تو کھا رہے. قال ثم قال لی. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا جاؤ اذهب فادع لی معاویہ، جاؤ معاویہ کو میرے لیے بلا کے لے آؤ. قال فجئت فقلت هو یاکل. پھر میں گیا، وہ کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا میں دیکھ نہیں رہے وہ کھا رہا ہوں، جاؤ. انہوں نے آ کے کہا کہ وہ تو کھا رہا ہے. تو یہ تو یہاں پر 2 دفعہ ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ہے 3 دفعہ حضور نے بھیجا. معاویہ کھاتے ہوئے کہتا تھا کہ میں نہیں آ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں. فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بد دعا ہے. لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے. جو حضور کی، اب قرآن مجید کی آیتوں کو کوئی پڑھے جس میں واضح طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب نبی تمہیں پکارے تو دوڑو. نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز توڑ کے جاؤ. نبی مکرم کی آواز پر لبیک کہنا ایک معمولی ایمان کی گواہی ہے. کچھ کرو یا نہ کرو، کم از کم رسول اللہ کی بات پر لبیک تو کہو. نہیں گئے، نتیجہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی. اب اللہ کا نبی جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبان میں انک لعلی خلق عظیم، جو خلق عظیم پر فائز ہے، وہ نبی جو معیار خلق عظیم، وہ اگر کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو کوئی یہ معمولی بات ہے کہ ہم اس کے باوجود معاویہ کو اپنے دل میں بسا کر جہنم کا راستہ اختیار کریں؟ اس نے خالی شرطیں توڑی نہیں ہیں، سینکڑوں صحابہ اور تابعین کا قتل کیا ہے، اور ذرا برابر اس کے اندر ایمان نہیں. کہ میں مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ سے بھی پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ قسم کھا کے میرے مولا نے کہا کہ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوا تھا. صرف جب دیکھا کہ سر پہ مصیبت آ گئی ہے اس نے کلمہ پڑھا، لیکن جب اس کو سپورٹ ملنے لگی تو پھر وہ کفر کو ظاہر کرنے لگ گیا. یہ میرے مولا نے فرمایا ہے. آئیے، لعنت بھی معاویہ ابن ابو سفیان پر، اس کے باپ پر، اس کے بھائی یزید پر اللہ کے نبی نے کی ہے. اس کو بہت ساری کتابوں نے درج کیا ہے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ ابو سفیان مرکب پر سوار ہے اور ہاتھ میں مہار معاویہ کے ہے اور اس کا بھائی یزید اس کے پیچھے پیچھے، ناقے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، تو امام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو سوار پر جس کے ہاتھ میں مہار ہے، سائق پر، اور جو پیچھے پیچھے چلا رہا ہے قائد، اس پر، تینوں پر لعنت ہو. اللہ کے نبی نے
یہ بھی لعنت کی، اور بہت ساری کتابوں میں یہ درج ہے۔ میں حوالے بہت کچھ یہاں پر لے کر آیا تھا، اب میں حوالوں کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا، آپ جا کے دیکھیں اور یقیناً آپ کو میری اس بات کی تصدیق کتابوں میں، خاص کر تاریخی کتابوں میں مل جائے گی۔ میں تھوڑا سا ان حوالوں کے کچھ کتابوں کے ایک دو نام آپ کی خدمت میں ضرور دوں۔ جناب، اس حدیث کے حوالے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ دیکھا چند صحابہ کے سامنے کہ کوئی آ رہا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص ابھی آ رہا ہے نا، جس کا منہ پھولا ہوا ہے، وہ میری ملت پر نہیں مرے گا، یعنی مسلمان نہیں مرے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسی وقت معاویہ اندر داخل ہوا۔ یہ کہاں ہے؟ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تہذیب و تہذیب، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری اور بہت ساری کتابوں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو، میرے منبر پر پاؤ تو اسے قتل کر دو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کام نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی تہذیب و تہذیب میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، اور مروج الذہب میں ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ معاویہ کے مکر و فریب کی بھی خبر اللہ کے نبی کو تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمرو بن عاص اور معاویہ کو اکٹھا بیٹھنے نہ دو کہ اگر یہ اکٹھا بیٹھیں گے تو سوائے دھوکہ، سازش، مکر و فریب کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ایک میں حوالہ آپ کو مجموع الزوائد کا دینا چاہتا ہوں، اس کو آپ دیکھیے گا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، المجلد السابع۔ کتاب کس کی ہے؟ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیثمی المصری، 807 ہجری میں وفات پانے والے۔ اس 7ویں جلد میں تفسیر ہے، تعبیر ہے قدر پر، کتاب الفتن پر۔ کتاب الفتن میں جائیے گا آپ تو آپ کو یہ بات واضح طور پر مل جائے گی۔ اس کو میں سناؤں گا، اس کے بعد پھر وہ جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے معاویہ، اس کے باپ ابو سفیان اور اس کے بیٹے یزید، تینوں پر لعنت کی ہے، وہ بھی اسی حدیث کے ساتھ ہی اشارتاً درج ہے۔ اس کو دیکھیے، وعن شداد بن اوس انہو دخل علی معاویہ وہو جالس وعمر بن العاص جالس علی فراشہ۔ شداد بن اوس سے یہ روایت ہے کہ داخل ہوا یہ شداد معاویہ پر جبکہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اور عمر پر کہ جو وہ بھی فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ فجلس شداد بینہما، شداد گیا جا کے سیدھے ان کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ وقال، پھر اس کے بعد یہی شداد کہتا ہے، حل تدریان ما یجلسنی بینکما، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تم دونوں کے بیچ میں آ کے بیٹھا ہوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اس لیے میں تمہارے درمیان آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ حضور سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے، اذا رأیتموہما جمیعا ففرقوا بینہما فواللہ ما اجتمعا الا علی غدرہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم ان دو کو اکٹھا بیٹھے دیکھو تو ان دو کے درمیان جدائی ڈال دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دو اکٹھا ہوتے نہیں ہیں مگر فریب کے لیے، مکر و حیلہ اور دھوکے کے لیے۔ فأحببت ان افرق بینکما، تو اس لیے مجھے پسند آیا، میں چاہتا تھا کہ تمہارے دو کے درمیان بیٹھ کر تمہارے درمیان جدائی ڈال دوں۔ اس کو
رواہ تبرانی نے اس کو روایت کی ہے۔ وفی عبد الرحمن بن یعلی بن شداد ولم عارف ہو، کہتے ہیں اس میں عبد الرحمن بن یعلی بھی ہے جس کو میں نہیں جانتا، صرف کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اس حدیث کو ضعیف سمجھتا ہوں۔ وہ بقیت رجالہ ثقات، اس کے سارے جو باقی جو رجال ہیں وہ ثقات ہیں۔ یہ جو ایک لکھا ہوا ہے اس کے نیچے بھی آپ دیکھیں، اخرجہ الطبرانی فی الکبیر برقم، طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں حدیث نمبر 7161 میں اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں نے بتایا کہ معاویہ اور اس کے باپ اور اس کے بھائی پر اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی جب وہ آ رہے تھے، تو یہاں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ ابی مجلس اور عمر والمغیرہ بن شعبہ، یہ تینوں کے تینوں معاویہ کی پارٹی کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں معاویہ کے لیے کہ ان الحسن ابن علی رجل یا کہ بہت ہی سمپل آدمی ہے حضرت حسن ابن علی۔ وَإِنَّ لَهُ كَلَامًا وَرَأْيًا، اس کے بھی کوئی کلام ہے، اس کی بھی کوئی رائے ہے، اس کی بھی کوئی بات ہے۔ وَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا كَلَامًا، ہم نے ان کے کلام کو جان لیا۔ فَنَتَكَلَّمْ كَلَامًا، ہم ان کے کلام کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ فَلَا يَجِدْ كَلَامًا، دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بول رہے، خاموش ہے۔ قَالَ لَا تَفْعَلُوا فَأَبَوْا عَلَيْهِ، تو اس نے کہا معاویہ نے کہ تم ایسا نہ کرو کہ وہ اگر بولنے لگ جائیں تو پھر فَأَبَوْا عَلَيْهِ، مطلب یہ کہ وہ انہوں نے ابا کی۔ فَصَعَدَ عَمْرُ المنبر، ممبر پر عمرو بن عاص گیا، اور فذکر علی ووقع فیہ، دیکھیے کس حد تک چالاکی کے ساتھ بتایا کہ علی کا ذکر کیا، وقع فیہ کا مطلب ہے کہ خلاف بولا، باتیں مولا علی کی شان میں گستاخی کی۔ ثم صعد المغیرہ بن شعبہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم وقع فی علی، پھر اس نے بھی آ کے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد علی کی برائی کی۔ ثم قیل للحسن ابن علی، پھر حسن علیہ السلام کے لیے کسی نے کہا کہ اسعد، آپ بھی جائیں، آپ بھی بات کریں۔ تو امام حسن نے فرمایا لا اسعد ولا اتکلم، میں نہ جاؤں گا ممبر پہ نہ میں کلام کروں گا جب تک کہ یہ دونوں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کی تصدیق یا تردید نہ کریں۔ حتی تعطونی ان قلت حقا ان تصدقونی، جو میں کہوں گا اگر حق ہے تو میری تصدیق کرے، وَإِن قُلْتُ بَاطِلًا أَن تُكَذِّبُونِ، اگر میں کوئی غلط بولوں تو پھر مجھے جھٹلائیں۔ فَأَتُوهُ، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فصعد المنبر، اللہ کے ولی دوسرے امام معصوم جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبیٰ تشریف لے کے گئے ممبر پہ۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ فقال، اس کے بعد فرمایا انشدک باللہ یا عمر و یا مغیرہ اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ السابق والراکب احدہما فلان، تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اے عمر اے مغیرہ، یہ بتاؤ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول اللہ نے لعنت کی تھی سابق پر، راکب پر، اور ان میں سے ایک فلاں ہے، مطلب معاویہ۔ وہ جو تین تھے نا، معاویہ، اس کا بھائی اور اس کا باپ۔ لعن اللہ السابق وراکب احدہما فلاں، قال اللہم بلا، جی ہاں ہمیں معلوم ہے کہ حضور نے لعنت اس طرح کی تھی۔ قال انشدک باللہ یا معاویہ و یا مغیرہ اتعلمان ان رسول اللہ لعن عمرا بکل قافیت قالها لعنہ، کیا آپ دونوں یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی عمر پر، انہیں عمر بن عاص پر بھی، کہ مکمل واضح طور پر؟ قال اللہم بلا، جی ہاں لعنت تو کی تھی۔ قال انشدک باللہ یا عمر و یا معاویہ ابن ابی سفیان، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اے عمر اے معاویہ ابو سفیان، اتعلمان ان رسول اللہ لعن قوم ھذا، کیا تم نہیں جانتے ہو دونوں کہ اللہ کے نبی نے اس قوم پر بھی لعنت کی ہے، یعنی جو بنو امیہ کے ساتھی ہیں ان پر بھی لعنت کی ہے؟ قال بلا، جی ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ان پر بھی لعنت کی تھی۔ تو قال الحسن، پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا فإنی احمد اللہ الذی وقعتم فی من تبرأ من ھذا، فرمایا اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ تم نے جن کی برائی کی ہے ان سے میں بری ہوں اور ہم بری ہیں۔ وقال وذکر الحدیث، اس کے لیے کہتے ہیں رواہ الطبرانی عن شیخہ زکریا بن یحییٰ الساجی قال ذہبی، امام ذہبی کہتے ہیں احد الاثبات ما علمت فیہ جرحا اصلا، یہ وہ ثابت شدہ حدیثوں میں سے ایک ہے
کہ جس کے خلاف اصلاً کوئی بات میں نے نہیں دیکھی ہے، یعنی سالڈ حدیث ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن ابن القطان نے جو کہا وہ بھی انہوں نے لکھا، میں بھی انصاف کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ وقال ابن القطان مختلف فیہ فی الحدیث، اس حدیث میں اختلاف البتہ ہوا ہے۔ وثقہ قوم، کچھ قوم نے اس کو بالکل صحیح بتایا ہے۔ وضعفہ الآخرون، یقیناً جو یزیدی ہیں انہوں نے اس کو ضعیف ہی بتایا ہوگا۔ وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح، جتنے اس کے باقی رجال ہیں وہ رجال الصحیح ہیں۔ یہاں بھی وہی بات کہ لعنت کی اللہ کے نبی نے۔ ان سب باتوں کے بعد ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، ہم اپنے دل میں ان کو جگہ نہ دیں۔ یہ بہت ہی کھوکھلی، فرسودہ، سڑی ہوئی، بے بنیاد پالیسی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سب کو صحیح مانتے ہیں۔ بالکل ہی عقل و خرد و منطق و شعور و بصیرت کے خلاف یہ بات ہے کہ کوئی کہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی اور امام حسن کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں راستے اللہ کے نبی نے واضح کر دیے، مولا علی نے واضح کر دیے، قرآن نے واضح کر دیے، امام حسن نے واضح کر دیے، امام حسین نے واضح کر دیے۔ راستے بالکل مختلف ہیں۔ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو پھر آپ کو جوانان جنت کے سردار کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ جو ان کا دشمن تھا اور انہیں شہید کرنے والا۔ خالی یہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ ابن ابو سفیان وہ ہے کہ جو مولا علی کے مقابل میں ہے، جھگڑا کرنے والا، جنگ کرنے والا، صحابہ جو بدری ہیں ان کا قاتل ہے۔ صرف صحابہ بدری قاتل جو ہیں وہ بدری صحابہ ان کا ہی قاتل نہیں ہے، امام حسن کو زہر دغا سے شہید کروانے والا بھی معاویہ ہے، اور یزید جیسے نالائق بیٹے کو اپنی جگہ پر اس صلح نامے کے خلاف لانے والا اور نتیجے میں امام حسین کی شہادت کا بھی ذمہ دار وہی ہے۔ تمام جرائم کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سمجھیں تو کبھی جوانان جنت کے سرداروں کے قاتل کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ جو معاویہ کے ساتھ ہے دوزخ کا رخ کرے۔ مولا امام حسن کی شان میں ہم نے ایک مختصر سا قصیدہ کہا تھا، اس کے صرف 2 شعر آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں کہ پروردگار حسن کا شہکار حسن ہے، عکس جمال احمد مختار حسن ہے، جو معاویہ کے ساتھ ہے دوزخ کا رخ کرے، جنت میں جانے والوں کا سردار حسن ہے۔ جی ہاں عزیزو، آخر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں آیا ہے کہ امام حسن کو بھی قتل کرانے والا معاویہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت کی بہت معتبر، بہت پرانی 346 ہجری میں وفات پانے والی شخصیت مؤرخ ابی الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی، عبداللہ ابن مسعود کے یہ نسل پاک سے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی مروج الذہب و معادن الجوہر، اس کی جلد 2 ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ امام حسن کا قاتل کون ہے، خالی قاتل نہیں ہے، بعد میں جشن جس نے مولا حسن کی شہادت پر منایا۔ آئیے اس کی صفحہ 476 میں دیکھیے، ذکر الذی سمہ، ذکر الذی سمہ، اس کا ذکر کہ جس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا۔ وذکر ان امرأتہ جعدۃ بنت الاشعث بن قیس الکندی سقطہ السم، لکھا گیا ہے کہ ان کی بیوی یعنی امام حسن مجتبیٰ کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر آپ کو پلایا، سقطہ السم، وقد کان معاویہ دس الیہا،
کہ وہ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، معاویہ نے اس کام کے لیے اس کو تیار کیا۔ انکا ان احتلت فی قتل الحسن وجہت الیک بمئۃ الف درہم وزوجتک من یزید، کہتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہو جاؤ گی امام حسن کو قتل کرنے میں تو میں تمہارے پاس 1,100 مطلب 100,000 100,000 100,000 1 کروڑ درہم دوں گا، وزوجتک من یزید، اور یزید سے تمہاری شادی کراؤں گا۔ فَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي بَعَثَهَا عَلَى سَمِّ، پھر اس کے بعد اس نے کسی کے ذریعے سے زہر بھیجا۔ فَلَمَّا مَاتَ، جب مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اس زہر کی وجہ سے، وَفِّيَ لَهَا مَعَوِيَةَ بِالْمَالِ، مال تو اس نے بھیجا، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، لیکن ایک آدمی کو ساتھ بھیجا، إِنَّا نُحِبُّ حَيَاةَ یزید، ہم یزید کی حیات چاہتے ہیں اور تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کرتے کہ جو خود امام حسن جیسے جوانان جنت کے سردار کو مار سکتی ہے، تو میرے بیٹا جو شرامت ہوتا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ ساری بات یہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد اشعار بھی جو جعدہ کے بارے میں شعراء نے لکھے ہیں وہ بھی بہرحال انہوں نے درج کیے ہیں۔ یہی نہیں کہ امام کو اس نے شہید کروایا بلکہ خوشی بھی منائی۔ یہی کتاب ہے مروج الذہب کتاب ہے، اس صفحہ نمبر 478 ہے، سرور و معاویہ بموت الحسن، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت پر معاویہ کی خوشی۔ وحدث محمد بن جریر الطبری عن محمد بن حمید الرازی عن علی بن مجاہد عن محمد بن اسحاق عن الفضل بن عباس بن ربیعہ قال وفد عبداللہ بن العباس علی معاویہ، عبداللہ ابن عباس نے معاویہ کے پاس ایک وفد بھیجا، قال فواللہ انی لفی المسجد اذ کبر معاویہ فی الخضراء، ایک اس نے بالکل ہرا پیلس بنا لیا تھا، وائٹ ہاؤس آپ نے دیکھا ہے نا آج کے شیطان بزرگ کے یہاں، تو اس وقت کا شیطان بزرگ تھا اس کا جو ہے وہ سبز تھا، فی الخضراء یعنی پیلس جو ہے، یہاں لکھا ہوا نیچے الخضراء قصر و قرب جامع دمشق بنی قبل الفتح الاسلامی ولعل الوالی الرومی کانا یسکنہ فغیرہ معاویہ وقام بہی کما اقام بہ الخلفاء الامویون من بعدہ عند عروجہم دمشق، دمشق میں ایک قصر بنایا ہوا تھا، شاید رومی نے بنایا تھا، کسی والی رومی نے، اس کو معاویہ نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا، اس کے بعد اموی جتنے بھی آئے تھے حکماء اس کو استعمال کرتے رہے، تو اس میں اس نے تکبیر بلند کی، فکبر اہل الخضراء، اس کے ساتھ جتنے بھی اس گرین پیلس میں تھے سب نے بھی معاویہ کے ساتھ تکبیر بلند کی، ثم کبر اہل المسجد بتکبیر اہل الخضراء، پھر مسجد والوں نے بھی پیلس والوں کے ساتھ تکبیر بلند کی، فخرجت فاختت بنت قرظہ یا قرظہ بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن خوجہ، ایک خاتون کا نام ہے، وہ بھی نکلی وہاں سے، قالت، اور اس کے بعد اس نے پوچھا، فقالت سرک اللہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ آپ کو خوش رکھے، ما هذا الذی بلغک فسررت بہ، کون سی ایسی خوشخبری آپ کو ملی ہے کہ آپ اس طرح خوش ہو کر تکبیر بلند کر رہے ہیں؟ تو معاویہ نے کیا کہا سن لیجئے، قال موت الحسن ابن علی، حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مجھے ملی ہے، اس لیے میں تکبیر بلند کر رہا ہوں۔ فقالت، اس عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم بکت وقالت مات سید المسلمین و ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رونے لگی اور کہنے لگی کہ سید المسلمین گزر گئے اور رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے گزر گئے۔ فقال معاویہ نعم واللہ ما فعلتی انہو کان کذالک اہلا تبکی علیہ، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو جس طرح رو رہی ہے نا
اس کے رونے کا کچھ اسی طرح ہے۔ باقی بہت ساری اور باتیں بھی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی کس طرح۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، پوری توجہ سے سنیے، خدا کے لیے سنیے۔ آج اگر یزیدی پاکستان میں یا عراق میں یا دنیا کے کسی گوشے میں امام حسن امام حسین کے چاہنے والوں کو بے دردی سے ذبح کرتے ہوئے تکبیر بلند کرتے ہیں نا، تو یہ ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے، یہ معاویہ ابن ابو سفیان کی بدعت ہے۔ اس نے امام حسن کو شہید کروانے کے بعد آپ کی شہادت کی خبر سن کے تکبیر بلند کی تھی، لہٰذا تکبیروں پر نہ جائیے، اس کے اندر روح دیکھیے، تلاش کیجئے۔ اہل بیت اطہار جس مذہب میں نہیں ہے وہ مذہب مردہ مذہب ہے، وہ دین بنو امیہ کا دین ہے، وہ معاویہ ابن ابو سفیان کا مذہب ہے، وہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے جس میں محبت ہے، رأفت ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رسالت کا درجہ عطا فرمایا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں آج، اور مختصر وقفے کی طرف جاتا ہوں، پھر آپ ہوں گے اور ہم انشاءاللہ مستعان۔